الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونا یہ اللہ کا انعام ہے۔ جس طرح ایمان کا مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے، اسی طرح اس امت میں پیدا ہونا بھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دو باتوں کو بطور احسان کے ذکر فرمایا کہ ہم نے انسانوں پر اور ایمان والوں پر احسان کیا کہ ہم نے ان کے اندر ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام دیا۔ تو یہ دو بڑے بڑے اللہ کے میری بہنوں احسانات ہیں ہم پر، اور آج ہمارا جو جڑنا ہوا ہے وہ اسی نسبت پر ہوا ہے کہ ہم ایمان والی ہیں، ہمارا تعلق، ہماری نسبت فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس نیابت کی وجہ سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے کہ اپنی ذات سے ہمیں دیندار بننا، اور قیامت تک آنے والا آخری انسان، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، یہ اللہ کے دین پر چلنے والا بنے، اس کی فکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ کہ اس امت کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر فرد ذمہ دار ہے قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین کو پہنچانے کا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو آخرت یاد دلانے کا۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ہم دنیا میں لگ کر اپنے کام کو بھول گئی، اور دنیا کی ضرورتوں کو، دنیا کی خواہشوں کو، دنیا کے چونچلوں کو، دنیا کے جذبات کو پورا کرنا ہم نے ہمارا کام بنا دیا۔ آج پوری دنیا میں جو انسانیت پریشان ہے، اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے، سننا، اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی ضرورت بنا دیا۔ ورنہ کہیں پر جملہ لکھا ہوا تھا کہ ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہتی ہیں۔ ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہتی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ لیا اور ان کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ اچھے کپڑے، اچھا مکان، اچھا بینک بیلنس، اچھی سواری، یہ ہمارے ذہنوں میں اچھی زندگی ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ ہو، ہمارے پاس کچھ کپڑے ہوں، ہمارے پاس کچھ زیور ہوں، ہمارے پاس اچھا مکان ہو، ہمارے پاس اچھی سواری ہو، بس ہم اپنے آپ کو ویل سیٹ سمجھتی ہیں۔ اور دنیا کے معاملات میں بھی یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ گھٹیا چیزیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ حقیقت میں میری بہنوں یہ ساری ضرورتیں ہیں، اور ضرورتیں ہر حال میں پوری ہوگی۔
لیکن میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور کامیابی کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر کامیابی ان چیزوں میں ہوتی اور یہ مقصد ہوتا تو اللہ پاک دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی قارون کو نہیں، اللہ کے نبی کو بناتے، اور اللہ دنیا کے خزانے فرعونیوں کو نہیں بلکہ صحابہ کو دیتے، کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین جماعت انبیاء علیہم السلام کی ہے اور ان کے صحابہ کی ہے۔ اب ان کی زندگی آپ دیکھو کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو قسم پرسی میں رکھا۔ صرف 2 نبی ملیں گے آپ کو، ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ نے بادشاہت دی۔ باقی تمام نبیوں کو حالات میں رکھا، تنگ دستی میں رکھا، فقر و فاقے میں رکھا، اور ان کے ساتھ رہنے والے اصحاب کو ہمیشہ حالات میں رکھا، کیونکہ ان دنیا کی چیزوں کا میری بہنوں کامیابی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان چیزوں کا ہونا نہ ہونا، ان چیزوں کا حاصل ہونا نہ ہونا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، یہ کامیابی ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ صاحب جلالین کہتے ہیں لیعبدون نہیں لیعرفون، اللہ کی پہچان ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا پہلا مقصد ہے کہ ہم پیدا کرنے والے کو پہچانیں، ہمارا مالک کون، ہمارا خالق کون، ہمارا رازق کون، ہمیں پالنے والا کون، ہمیں پیدا کرنے والا کون، یہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا کون۔ قرآن نے سوالات کیے ہیں، اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی، اچھا یہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا، اچھا یہ بتاؤ چاند سورج اور ستارے کس نے بنائے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو تم کہو گے کہ اللہ نے، تو پھر اس اللہ کی مان کر زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ جب اس اللہ کو تم اپنا رب مانتی ہو تو پھر اس اللہ کی نافرمانی کیوں کرتی ہو؟ یہ سوال ہے ہمارے سامنے۔ تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم ماننے کے اعتبار سے تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اگر اللہ کو پہچانتے ہوتے تو پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہر حال میں تمہاری مدد کروں گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی بھی، اور جو ہمارے رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے دن بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ جب پورا ہوگا میری بہن، جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کون ہے، اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس کو کبھی بیٹھ کر آپ سوچیں۔ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اسباب کے ساتھ، کہ بھوک لگی تو اللہ سے کھانا مانگا، پیاس لگی تو اللہ سے پانی مانگا، بیمار ہو گئے تو اللہ سے دوا مانگی۔ جبکہ میری بہن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ان تمام اسباب سے آزاد سمجھو، کہ پیٹ کے بھرنے میں اللہ کھانے کا محتاج نہیں، پیاس کے بجھانے میں اللہ پانی کا محتاج نہیں، بیماری سے شفا کو دینے میں اللہ دواؤں کا محتاج نہیں۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، نہ پانی نہ کھانا،
40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, न खाना न पानी। हाँ, बगैर किसी सबब के पाल के बताया। और जब ज़रूरत पड़ी पानी की तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमजम निकाला। 5000 साल हो गए, चालू है, बंद ही नहीं हुआ। कि 18 साल की पुरानी बीमारी है और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह पाक ने एक छड़ी दी जिसको ज़मीन पर मारने को कहा, ज़मीन पर मारा, ज़मीन में से पानी निकला, उस पानी में गुस्ल किया, सारी बीमारी ख़त्म हो गई। ना कोई दवा, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई कैप्सूल, ना कोई मेडिकल। कि अल्लाह को मानना बगैर किसी सबब के, ये अल्लाह की पहचान है। अल्लाह पाबंद नहीं है माँ बाप के बच्चे के पैदा करने में। बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को और बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करके क़यामत तक आने वाले मर्द और औरतों को बता दिया, देखो हम पाबंद नहीं है माँ बाप के। कि कौम आद में अल्लाह पाक ने पहाड़ को फाड़ कर पहाड़ में से गावन ऊँटनी निकाल ली। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ऊँटनी के पैदा करने में ऊँटनी का मोहताज नहीं, ऊँट का मोहताज नहीं। तो सबसे पहले अपने मालिक को पहचानो, वो अल्लाह कैसे हैं, कैसी कुदरत है, कैसी ताकत है। वो जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालात का बदलना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से तलवार लेकर निकलते हैं नबी को कत्ल करने, नऊज़ुबिल्लाह। और चंद घंटों के अंदर हालात ऐसे बदल जाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के दरवाजे पर जाकर कलमा पढ़ लेते हैं। आप बताइए हालात कैसे बदलें। चंद घंटों में एक काफिर जो नबी को कत्ल करने निकला था, अल्लाह ने हालात ऐसे कर दिए कि वो कलमा पढ़ लेता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें अल्लाह को पहचानना, और अल्लाह की पहचान और अल्लाह का यकीन हमारे दिलों में कैसे पैदा हो, इसके लिए मेरी बहन दावत के अलावा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह की बड़ाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। दुनिया की बड़ाई बयान करते करते दुनिया की बड़ाई दिलों में बैठ गई, और दुनिया के लिए कुर्बानी देना, और दुनिया के लिए मुजाहिदे उठाना, और दुनिया के लिए हर किस्म के हालात को झेलना हमारे मर्दों और औरतों के लिए आसान हो गया, क्योंकि दिलों में यकीन बैठ गया कि अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छे कपड़े, अच्छा बैलेंस, ये मेरी ज़िंदगी को सेट कर देंगे। तो वो अच्छे मकान के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छी सवारी के लिए आदमी सब कुछ करने को तैयार है। ऐसे मेरी बहन, जब मेरे तुम्हारे दिलों में यकीन बैठ जाएगा कि मेरी ज़िंदगी बनेगी आमाल से, मेरे मसले हल होंगे आमाल से, नमाज मेरी रोज़ी की बरकत को दूर करेंगी, तकवा मुझे हर तंगी में से निकालेगा, तवक्कुल मुझे हर लम्हे मेरा साथ देकर मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, तो फिर इंसान चीज़ों पे मेहनत नहीं करेगा, बल्कि इंसान इन आमाल पे मेहनत करेगा और इन आमाल को संवारने की मेहनत करेगा। सुनो, फिर ये नमाज अच्छी से अच्छी पढ़ेगी, और ये नमाज के साथ साथ अल्लाह से मांगेगी, और ये तकवा इख्तियार करेगी, अल्लाह से डरेगी, अपनी इनफरादी ज़िंदगी को साफ़ सुथरी करेगी। क्योंकि अब इसका यकीन बन गया कि चीज़ों से ज़िंदगियाँ नहीं बनती, आमाल से ज़िंदगी बनती है। लेकिन ये कब होगा मेरी बहन? जब हम दावत देंगे, हरकत करेंगे, मुजाहिदा करेंगे। नक़ल व हरकत से दीन जिंदा होता है। चलत फिरत होगी, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना। और जैसे आज माशाल्लाह ये जोगवाड़ के अंदर औरतें जमा हुई
ایسے آپ دوسرے علاقوں میں جا کر وہاں کی عورتوں کو جمع کر کے وہاں دین سمجھائیں۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں بلکہ پورے ہندوستان میں تقریباً 1000 جماعتیں مستورات کی چل رہی، چلے کی 1000 جماعتیں۔ اس وقت میں بیٹھا ہوں، اس وقت کم و بیش 1000 جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی اور ہر جگہ بیان ہو رہے ہیں اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ ایک مجلس میں اگر 10-12 مستورات بھی پکڑیں تو 12-15 ہزار عورتیں اس وقت اللہ کے دین کی بات سن رہی، اللہ کی بڑائی سن رہی۔ یہ کام ہے کہ جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو سنو گی اور جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو بولو گی اور جتنا ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دو گی، اپنے ملنے والی ہر بہن کو، گھر کی ہر عورت کو، محلے کی ہر عورت کو، اپنی پڑوسن کو، اپنے رشتہ دار کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں۔ جب یہ ہمارے گھروں میں آویں، یہ اللہ کی بڑائی سن کر جاویں، یہ ہماری عادت بنے۔ ہم کسی کے وہاں جاویں، دنیا کی 10 باتیں کی ہے، ایک بات اللہ کے دین کی بھی کر لیں۔ اتنا تو ہر عورت کہہ سکتی ہے، بہن اللہ سے ہوتا ہے، مسئلے اللہ کے ہاتھ میں، پریشانیوں کا دور کرنے والا اللہ ہے، بیماریوں کو صحت میں بدلنے والے اللہ ہیں۔ اتنا تو ہر عورت بول سکتی ہے۔ اتنا بولنے کی عادت بنائیں۔ اور دوسرا کام میری بہن، اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ حضرت تو فرماتے ہیں 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر بیٹھیں، 6 مہینے کا بچہ گھر میں، اس کو بھی لے کر بیٹھیں۔ قرآن کے حلقے لگیں، کتابی تعلیم ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہو، پھر تشکیل ہو اور پھر آئندہ کل کا مشورہ ہو۔ ان 5 اعمال کے ساتھ اگر آپ نے اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کر دیا تو یقین مانے 6 مہینے کے اندر اندر آپ اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹے دیکھیں گے اور اپنے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں دیکھیں گے۔ 6 مہینے کے اندر اندر آپ اپنے گھر کا ماحول بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ بقول حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تمہارے گھروں میں بے دینیاں، بے شرمیاں، ننگاپن جن سوراخوں سے آ رہا ہے، ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے گھر کی تعلیم کا عمل دیا ہے۔ اس لیے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا کہ اپنے گھروں میں پابندی سے کتاب پڑھیں، ایک دن منتخب احادیث پڑھیں، ایک دن فضائل اعمال پڑھیں۔ دونوں حدیثیں ہیں، دونوں کتابیں حدیث ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں نور ہے۔ یہ کتاب نہیں، وہ کتاب نہیں، نہیں، دونوں کتابیں مشورے سے ہیں۔ اس کو پڑھیں اپنے گھروں میں، بلکہ منتخب میں آپ دیکھو گی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، بچوں کو یاد ہو جائے گی، جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اور روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ گھروں میں کریں بچوں کو لے کر، کبھی بچی کے پاس کرواویں، کبھی بچوں کے پاس کرواویں، کبھی گھر والوں کے پاس کرواویں، کبھی خود کریں۔ آپ دیکھو گے گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ ابھی یہ پاکستان کا ایک کرکٹر ہے پرانا جن کا نام سعید انور ہے، وہ کہہ رہے تھے میرے گھر میں ایک وقت ماحول یہ تھا کہ میرے گھر میں جو آتا تھا وہ میوزک کی محبت لے کر جاتا تھا۔ 25 سال پہلے میرے گھر میں 8 لاکھ روپے کا اوپن تھیٹر تھا جس میں میوزک بجتا تھا 24 گھنٹے، اور گھر والے گھر میں کوئی بھی آتا تھا اس کا اثر لے کر جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگایا، پھر میں نے میری اہلیہ کے 3 دن اور 10 دن اور چلہ لگوایا، میری بہنوں کے عشرے لگ گئے، امی کے عشرے لگ گئے۔ اب کوئی میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے تو اللہ کے دین کی دعوت لے کر جاتا ہے۔ بغیر دوپٹے کی مستورات آتی ہے، دوپٹہ پہن کر باہر جاتی، بے پردہ آتی ہے، پردے کی نیت کر کے جاتی۔ کہہ رہے تھے یہ سارا کا سارا جو فرق پڑا ہے گھروں کی تعلیم سے پڑا ہے۔ ایک مستورات کی جماعت ایک علاقے میں گئی، وہاں پر ایک مقامی بہن مقامی لباس میں، بے حیائی کا لباس، شارٹ کہتے ہیں نا،
وہ پہن کر آ گئی، لیکن استقبال والی بہن نے بڑے گلے لگایا اور اس کو بٹھایا۔ آدھا گھنٹہ وہ تعلیم میں بیٹھی اور آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ جانے لگی تو وہ استقبال والی بہن کو کان میں کہہ رہی ہے، بہن ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہو تو مجھے دے دو۔ بغیر دوپٹے کے باہر نکلتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی۔ جب آدھے گھنٹے کی تعلیم دلوں پر یہ اثر کرتی ہے تو میری بہن اگر 6 مہینے تک روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ تم کتاب پڑھو گی تو بتاؤ تمہارے اور تمہارے بچوں کے دلوں کا کیا تاثر ہوگا۔ دوسرا کام یہ کرے، پہلا تو سب کو دعوت دیں، دوسرا یہ کام کریں کہ گھروں میں تعلیم کرے پابندی سے، اور تیسرا کام 24 گھنٹے کے اعمال کی پابندی کریں۔ نماز کے وقت میں نماز، ذکر کے وقت میں ذکر، تلاوت کے وقت میں تلاوت، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہو گھر کے ہر فرد کا۔ یہ نہیں کہ صرف دادی پڑھ لی، نانی پڑھ لی، نہیں، صرف امی پڑھ لی، نہیں، گھر کی جوان بچیوں کو سمجھاؤ، ان کے پاس بھی نمازوں کا اہتمام کرواؤ۔ گھر کے مردوں کو سمجھا بجھا کر مسجدوں میں بھیجو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرو، ان کو نماز سکھاؤ۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد بیٹھ کر اپنی تسبیحات کو پوری کرو۔ روزانہ کلام پاک کو کھولنے کی عادت ڈالو۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو، سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لو۔ اللہ تمہاری دن بھر کی حاجتیں پوری کریں گے، اللہ تمہارے گھروں میں کبھی فاقہ نہیں لائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراہم لے کر آئے کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے نہیں، لڑکیاں ہیں، یہ پیسے رکھ لو، بچیوں کے کام آئیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور وہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میرے حبیب آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ تو ان کا اہتمام کرے اپنے گھروں میں، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے جو اسپرٹ چاہیے، جو طاقت چاہیے، وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کو بنانے کے لیے میری بہن اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ جیسے ماشاءاللہ یہ جماعت آپ کے یہاں ویسما سے آئی ہے، ہاں یہ عورتیں ماشاءاللہ صبح سے شام تک اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلی، آپ کے یہاں پہنچ گئی، آپ کے 8 10 12 مستورات جمع ہو گئی، خیر کی باتیں سننے سنانے کا موقع مل گیا، خیر کی باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع مل گیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس مجلس سے کیا فائدہ ہوا، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس مجلس میں کتنوں نے توبہ کی نیت کر لی اور کتنوں نے اپنی زندگی سے جو ہے سابقہ زندگی کو چھوڑنے کی نیت کر لی۔ ایک جماعت کسی علاقے میں 10 دن لگا کر جاتی ہے، چلہ لگا کر جاتی ہے، ظاہر میں تو کوئی نفع نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی خیر اللہ نے اس جماعت کے ذریعے سے شروع کی۔ اس کے لیے میری دینی مار بہنوں ہم سب بھی نیتیں کریں کہ جن کے 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن لگا لیں، جن کے 3 دن لگ گئے وہ 10 دن کے لیے، اور اس کے آگے کی نیتیں کریں۔ دیکھو 20 سال گھر کی تعلیم میں جو ذہن نہیں بنتا وہ ذہن اللہ کے راستے میں 3 دن میں بن جاتا۔ اس کے لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے محرموں کو تیار کریں۔ ابھی جیسے یہ اتوار کو ہم یہاں آ گئے، اگلی اتوار کو آپ کے یہاں سے کچھ جوڑے ہمارے یہاں آ جائیں تاکہ سلسلہ چل پڑے، پھر آگے جا کر ماشاءاللہ سہ روزہ بھی لگیں گے، عشرہ بھی لگے گا۔ تو جو مہمان بہنیں آئی ہیں ماشاءاللہ وہ تھوڑا سا مقامی بہنوں کو ہلکا لگا کر بٹھا کر تشکیل کر لیں کہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ صبح 9 بجے سے لے کر عصر تک کون کون اپنا وقت دے گا۔ شرائط کچھ بھی نہیں ہے، شرط صرف 3 چیزیں ہیں، ایک تو شرعی پردہ ہو، شرعی محرم ساتھ میں ہو، اور چھوٹا بچہ کوئی ساتھ میں نہ ہو تاکہ دوسروں کا وقت خراب نہ ہو۔ بس یہ 3 باتوں کو سامنے رکھ کر تھوڑی تشکیل کر لیں، پرچہ بھیج دیں، اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تھوڑی سی تشکیل